قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کر دیا۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اوپر قربانی لازم تھی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ تو یہاں پر بھی وانحر کا لفظ آیا۔ وانحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا۔ اسی طرح قربانی کا ثبوت قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، کہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ یعنی ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول اگر جانور کے اوپر اون ہو تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون بھی بالوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، تو اون کے اوپر جتنے بال ہوں گے تو ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی۔ تو قربانی کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ جس طرح میں نے 2 قرآن کریم کی آیتیں پیش کی قربانی کے ثبوت میں اور 2 احادیث مبارکہ پیش کی قربانی کے ثبوت میں۔